السلام علیکم جی، میں ہوں کاشف رومی آپ کے سامنے، اور اس وقت ہم ہیں پشاور سے آپ کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو اپنی جو آواز ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے خلاف، اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں اٹھانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں پرچوں کی، انہیں ایف آئی آرس کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ کو غائب کر دیا جائے گا، اور آپ پھر کبھی کسی سے مل نہیں سکیں گے۔ اس طرح کے جو ہیں وہ تاثرات جو ہے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس وقت۔ تمام جو ہیں وہ یوٹیوبرز جو ہیں، جن کے چینلز ہیں، جو اپنے حق سچ کی آواز جو ہے عوام کے سامنے بلند کر رہے ہیں، انہیں ان تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کو روکا جا رہا ہے اس حکومت کی طرف سے، اس اداروں کی جانب سے، اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے یہ وہ چیزیں نہ دکھا سکیں میڈیا پہ، چینل پہ، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، جو کہ یہ حکومت چھپانا چاہ رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ چاروں خانے چت ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی اپنی لائی ہوئی آئینی ترامیم ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور اب یہ حکومت جو ہے وہ اپنے اقتدار کو جو ہے وہ جاتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اب ہم کس منہ سے جو ہے عوام کے سامنے جائیں گے، اور اب ہم دھاندلی کس طرح کریں گے، فارم 47 جو ہے وہ کس طرح حاصل کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے عوام کے اندر شعور جاگ چکا ہے۔ اب فارم 45 والے ہی جو ہے برسر اقتدار آئیں گے، اور اب جو ہے حکومت بنانا ان کے لیے آئندہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب جب یہ الیکشن ہونے جائیں گے، نیکسٹ الیکشن جو جنرل الیکشن پاکستان میں ہوں گے، اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ سیکیورٹی جو دے گا وہ عوام دے گی، اپنے ووٹ کے تحفظ کی، اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گی، اور اب وہ جو ہے وہ کام نہیں چلنے دیں گے جو اس سے پہلے 8 فروری کو جو ہے انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام میڈیا، سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو اٹھایا جائے گا، آپ لوگوں کو غائب کر دیا جائے گا، اس طرح کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ججز ہیں، وہ اس وقت ان کی یونٹی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے اپنے ججز تھے، جو ان کے اپنے کار خاص تھے، اب انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اب ہم اور مزید جو ہے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو اس وقت لندن کے اندر ہوا ہے وہ تمام ججوں کے لیے بھی جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں لندن کے اندر، اور گھٹنوں کے اندر منہ دے کے، اور ان کی اہلیہ بھی گھٹنوں کے اندر منہ دے کر جو ہے وہ لوگوں سے بچتے چھپتے اپنی گاڑی میں، اور وہ گاڑی بھی پاکستان ہائی کمشنر کی گاڑی ہے، اور ہائی کمیشن کی گاڑی ہے، تو یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک ریٹائر جو ہے وہ جج جو ہے، اب جو جس کا اب کسی بھی عہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ جو ہے الیکشن جو ہے اپنے جو سفارت خانے کی گاڑی ہے اس کو یوز کر رہا ہے وہاں پر، صرف اور صرف اس لیے کہ صرف عوام کے ٹرولنگ سے بچا جا سکے۔ لیکن عوام ہے کہ وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک یہ جو ان کے جو کارنامے ہیں، تو ان کے پیچھے، ان کا پیچھا کرتے رہیں گے یہ کارنامے جو انہوں نے کیا ہے ملک پاکستان کے ساتھ، ملک پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور 25.5 کروڑ عواموں کے حقوق کو جو انہوں نے پامال کیا ہے، تو یہ اب ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اب چاہے وہ احتجاج کی صورت میں ہو، چاہے جوتے کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹماٹر انڈوں کی صورت میں ہو، تو یہ اب ان کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ جب جہاز میں سوار ہوئے ہیں تو وہاں پر اندرونی، میں یہ آپ کو ایک رپورٹ دے رہا ہوں، ایکسکلوزیو ہے، کہ وہاں پر ایک بندے نے کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پہ زور سے جو ہے تمام پیسنجرز کو، حضرات کو جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ جی آپ اپنے اپنے پرس، اپنے اپنے جو ہیں وہ جیب، اپنے سامان کی حفاظت خود کریں، کیونکہ اب اس فلائٹ کے اندر چور آ گئے ہیں۔
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ایک پارٹی کے سربراہ، ایک پارٹی کے قائد کو جو ہے اس طرح کی ٹرولنگ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی ان کو کہیں پر بھی کوئی ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے، یہ جو بھی کریں گے ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ کو جو چھپتے پھر رہے ہیں لندن کے اندر، لیکن اب ان کا لندن میں ٹھہرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اب وہ کسی اور ملک جانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ لندن کے اندر پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور یہاں ان کو جو ہے قدم قدم پر احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کسی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے، اس وجہ سے وہ اب لندن بھی چھوڑنے کو جو ہے وہ تیار ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہیں جناب محسن نقوی صاحب، جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آ کر جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر فائز ہو گئے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، یہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے۔ تو اب جو ساری گتھیاں جو ہیں وہ سلجھتی جا رہی ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ان کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ یہ سہولت فراہم کر سکیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور انہوں نے وہ باقاعدہ طور پہ اپنا فرض نبھایا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے 9 مئی کے بعد اور تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، ان کو کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس سارے معاملات کے اندر سب سے آگے ہیں، اور کس کے بندے ہیں وہ، کس کے کہنے پہ وہ آئے گئے ہیں۔ ایک فیصل واڈا صاحب ہیں، ایک یہ محسن نقوی صاحب ہیں، وزیر خزانہ اورنگزیب ہیں، جو پتہ نہیں کہاں سے، جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ آئے ہیں اور ہم پر مسلط ہو گئے ہیں اور فیصلے امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہمارے اوپر۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب وزیر داخلہ صاحب نے جو ہے وہ نادرا کو ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ جو پاکستانیوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے ان تمام کا جو ہے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لہٰذا جو ہے ان کا تمام جو ڈیٹا، ان کی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ تو یہ اب لندن کے اندر بھی احتجاج کرنے پہ جو ہے یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پر جو ہے آپ کو حق رائے دہی اور حق آزادی آواز اٹھانے کا آپ کو باقاعدہ طور پہ حق ہے، تو وہاں پر بھی یہ اب اپنے فیصلے مسلط کرنے جا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے ایک سابق چیف جسٹس یا سابق قائد جو ہے وزیر اعظم کو جو ہے اس طرح سے چور چور کے نعرے اور اس طریقے سے جو ہے عجیب و غریب لوازمات سے نوازتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت ان کے لیے بڑی شاکنگ ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اب آئین میں ترمیم جو بل ہے، 27ویں آئینی ترمیم کا بل تیار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد لگتا ہے ایسا ہے کہ 28ویں آئے گی، 29ویں آئے گی۔ یہ حکومت جب سے بنی ہے یہ صرف اور صرف آئین میں ترامیم کر کے اپنے آپ کو بچانے میں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ عوام کا ان کو کسی کو سروکار نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کے دور کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اب اتنے قرضے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ پچھلے 40 سال سے اسی طریقے سے قرضوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور خود قرضوں کے اوپر چلتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، قرضے اپنے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ریٹرن ہے، جو ان کا انٹرسٹ ہے، وہ عوام کے ہڈیوں سے، خون سے، گوشت سے جو ہے نچوڑ کے دیا جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو کور کیا ہے، جیسے عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ایک وکیل ہیں جو عمران خان صاحب کے اعجاز احمد بٹر صاحب، ان سے جب ہماری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ یہ میڈیا بالکل بھی نہیں دکھاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا جو بھی ہے وہ ہر چیز کو دکھا دیتا ہے، ہر چیز، تو اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، یوٹیوب چینل دیکھنا پسند کرتے ہیں، ویلاگز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس پر حکومت کو تفشیش ہے کہ جس طریقے سے یہ یوٹیوب چینلز کو پرزائی مل رہی ہے، تو ہماری حکومت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، ہم ان کو بتاتے چلیں، ہم وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم حق سچ کی آواز بیان کر رہے ہیں، اور جو آپ کے کارنامے ہیں، جو آپ کے کالے کرتوت ہیں، جو آپ خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ
لوگوں کے ساتھ، ان کی فیملیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی گھمنڈ ہے اپنی سیاست پہ یا اپنے طاقت پہ، تو بھائی آپ ان کا مقابلہ تحریک انصاف کا، اگر آپ نے ایک جماعت کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ اس کا عدالتی محاذ پر مقابلہ کریں نا، ثبوت پیش کریں 9 مئی کے۔ آپ 9 مئی کے ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہیں، 9 مئی کی فوٹیج آپ لوگوں نے غائب کر دی ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے میں آپ کو اعتراض ہے اور تمام چیزوں کے اندر آپ کو اعتراض ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو سزا ہو جائے۔ آپ لوگوں نے اب تک جتنے بھی کیسز بنائے ہیں، حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ حکومت نے اب تک 200 سے اوپر کیسز عمران خان پہ بنائے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ردی کی ٹوکری میں گئے ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں ہے، ان کو حیا نہیں ہے، ان کو تھوڑی بہت شرم ہونی چاہیے۔ ان کے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں، بچے ہیں۔ کل کو اگر یہی عوام ان کے ساتھ اگر یہ سلوک کرے گی تو یہ پھر کہاں اپنا منہ چھپاتے پھریں گے؟ یہ تو تحریک انصاف کے نوجوان ہیں اور جو لوگ ہیں جو کہ ابھی برداشت کر رہے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک واضح طور پہ بتاؤں کہ میرا کوئی ذاتی طور پہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس طریقے سے بربریت، جس طریقے سے سفسافیت ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ہی جو ہے برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کو جو مرد پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ ان کو بالوں سے پکڑتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں ان کے منہ پر، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس طریقے کا جو ہے یہ تمام چیزیں اس وقت چل رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، چیف جسٹس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور اس طرح جو ہے یہ پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی سازش ہے جس طریقے سے یہ حکومت کر رہی ہے۔ حکومت کا تو کچھ نہیں پتا کہ حکومت آج چلی جائے، کل چلی جائے، 1 مہینے بعد چلی جائے، یا سال بعد چلی جائے، 2 سال بعد چلی جائے، لیکن حکومت نے برحق جانا ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جانے کے بعد اس حکومت کا جو ہے وہ راستہ کس طریقے سے بند ہوگا چاروں طرف سے، یہ حکومت کو اس وقت اندازہ نہیں ہے۔ شوکت بسرا صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے واضح طور پہ مریم بی بی کو جو ہے، مریم نواز صاحبہ کو جو ہے کھلے عام کہا ہے کہ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں، اگر آپ نے عمران خان کے لیے کوئی ایسی الفاظ استعمال کیے، اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا اللہ نہ کرے، تو آپ کا جو ہے آپ کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کا جو ہے خمیارہ بھگتے گا۔ یہ واضح طور پہ شوکت بسرا نے جو ہے واضح طور پہ پیغام دیا ہے مریم نواز صاحبہ کو ڈائریکٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر عمران خان کے ساتھ کچھ بھی اونچ نیچ کی تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں بگاڑ دیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک، آئین اور قانون کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ذاتی لڑائی بن چکی ہے، ان کا ذاتی جو ہے یہ اس کی انا پہ بات آ چکی ہے، اور اب یہ لڑائی کسی اور رخ اختیار کر رہی ہے، اور جس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اداروں کو ہو رہا ہے۔ اس وقت جس طریقے سے جو ہے یہ عوام میں تو جانے کے قابل ہیں ہی نہیں نا، عوام کے اندر کس منہ سے جائیں گے؟ کیونکہ اب ججز کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ججز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور وہ اب جو بھی کام کریں گے وہ آئین کے مطابق کریں گے۔ لیکن حکومت میں چند ایسے لوگ جو ہیں، جو کالی بھیڑیں ہیں، ان کے خلاف جو کارروائی ہونے جائے گی وہ عوام جو کرے گی وہ پھر دیکھنے لائق ہوگی، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے عوام جو ہے اپنا رد عمل دیتی ہے۔ کیونکہ اس وقت عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہے، لیکن انہوں نے ابھی ویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میری کال کا انتظار کیا جائے، اور اب 8 فروری کا جو 8 نومبر ہے اس پہ ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو عدالت سے اب کیا ریلیف مل سکتا ہے یا سزا ہوتی ہے، کیونکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں مزید سزا ہو کے ان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے۔ وہ باہر آ گئے تو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے ٹائیگرز، ان کے رہنما، ان کے کارکنوں سے مقابلہ یہ پارٹی نہیں کر پا رہی، ان کے لوگوں کو توڑ نہیں پا رہی۔ ان کی جو خواتین تھی، صنم جاوید ہے، ختیجہ شاہ ہیں، اور عالیہ حمزہ ہیں، جو یہ لوگ جو ہیں، یہ طیبہ راجہ صاحبہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ 74 سال کی کینسر سروائیول خاتون جو اس وقت تک جیل کے اندر ہیں، ان کو یہ توڑنے میں ناکام ہے، تو یہ آگے اور کیا کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ کبھی بھی اتنا عرصہ جیل میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر ان کو 1 مہینہ بھی یہ جیل میں رہ لیں تو ان کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ انہیں پھر پیغام بھجواتے ہیں اداروں کو کہ ہمارے کو جو ہے NRO دیا جائے، ڈیل کی
جائے، ہم ملک سے چلے جائیں گے، ہم کوئی بیان نہیں دیں گے، ہم اس طریقے سے ہم معافی مانگتے ہیں، تمام چیزیں کر کے انہوں نے ڈیل کرنی ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے، لیکن یہ ملک کے اندر نہیں رہ سکتے، جیل کے اندر۔ اور یہ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا وہ اصل ملک ہے جہاں ان کی جائیدادیں ہیں، جہاں ان کے کاروبار ہیں، لہٰذا پاکستان صرف یہ لوگ لوٹنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اب نواز شریف جو ہے اپنی آبائی وطن واپس لوٹ گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، کمنٹ زیادہ سے زیادہ کریں، شیئر گروپوں میں کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے تمام لوگوں تک، پورے پاکستان کی عوام تک پہنچے اور عوام کو یہ شعور آئے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ عوام کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔